بادشاہوں کا جو دور رہا، معتقد بھی رہے مخالف بھی رہے، جو بادشاہ تھا محبوب الہی کے آخری دور میں وہ تھا قطب الدین. وہ محبوب الہی سے بڑی دشمنی رکھتا تھا، بہت دشمنی تھی اس کو محبوب الہی سے. تو محبوب الہی کے خلاف کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہی رہتا تھا. ایک دن اس نے حضرت محبوب الہی کو معاذ اللہ رسوا کرنے کے لیے کہا کہ نظام الدین سے کہنا کہ وہ ہر چاند رات کو ہمیں سلام کرنے کے لیے دربار میں آیا کرے. اب جو معتقد بادشاہ تھے ان سے نہیں ملے زندگی بھر، اور یہ جناب مخالف ہو کر چاہتے تھے کہ ان کو سلام کرنے محبوب الہی ہے. تو علماء سے کہا کہ اگر وہ سلام کرنے نہیں آئیں گے تو میں ان کو قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا ان کو. اب سب لوگ ڈر گئے. 27 شوال کو اس نے علماء سے بھرپور ایک وفد بھیجا کہ جاؤ ان کو تیار کرو کہ وہ آئیں گے، یہ 2 دن کے بعد چاند ہونے والا ہے. تو بہت سمجھایا علماء نے کہ حضور بادشاہ ناعاقبت اندیش ہے اور آپ دانشمند ہو، اگر ایک بار آ کر مہینے میں اس کو سلام کر دیتے ہیں تو کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا ابھی 2 دن ہے، دیکھا جائے گا، 2 دن ابھی دیکھا جائے گا. 29 تاریخ آنے دو. اب 28 آ گئی. 28 آئی تو حضرت امیر خسرو کے بھائی معز الدین انہوں نے کہا سرکار کل چاند نظر آنے والا ہے. فرمایا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور پھر سب لوگ بھی دیکھ لیں گے. کل چاند ہونے والا تھا. 28 تاریخ ہی کو حضرت محبوب الہی اپنی خانقاہ کی ٹیریس پر ایک شعر پڑھتے تھے. او حقیر لومڑی، تجھے پتا چل گیا نا شیر سے ٹکر لینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. یہ پڑھتے تھے، لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کیا ہو رہا ہے. اور ادھر یہ ہوا کہ 1000 پیلر والے مکان کے اندر وہ بادشاہ سویا ہوا تھا، اور پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ہی آدمی نے اس کو قتل کر کے اس کا قصہ تمام کر دیا. 29 تاریخ آنے بھی نہیں پائی اور حضرت محبوب الہی سے جو ہے وہ دشمنی کرنے کے نتیجے میں قتل ہو. اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ ایک بادشاہ نے حضرت محبوب الہی کے بارے میں کہا کہ میں بنگال جا رہا ہوں، جب میں وہاں سے واپس آؤں گا اس فتح یاب ہو کر تو میں نظام الدین کو شہر بدر کر دوں گا. حضرت محبوب الہی نے دعا کی اللہ اس کو فتح عطا کرے. دیکھو یہ صوفیہ کا کردار ہے. وہ کہتا ہے کہ میں شہر بدر کر دوں گا اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو فتح عطا کرے. لوگوں نے کہا آپ اس کے لیے فتح کی دعا کرتے ہیں. کہا شہر بدر کرنے کا معاملہ اور شہر بدر ہونے کا معاملہ میرا اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن جو جنگ کے لیے وہ جا رہا ہے یہ جنگ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، تو اس لیے اس کو جیتنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی جیت سارے مسلمانوں کی جیت ہے اور اس کی ہار سارے مسلمانوں کی ہار ہے. باقی کا معاملہ ہمارا ذاتی ہے. پھر اللہ نے محبوب الہی کی دعا کی برکت سے اس کو فتح دی، فتح یاب بھی ہو گیا. اور فتح یاب ہونے کے بعد جب آنے لگا تو صرف چند منزل باقی تھی. وہاں اس نے سوچا کہ ہم یہاں فتح کا جشن منائیں گے اور یہیں نظام الدین کو بلائیں گے اور یہیں بلا کر یہیں سے شہر بدر کریں گے. جب یہ بات کسی نے آ کر کے کہی سرکار وہاں تو یہ پلان بن رہے، آپ نے فرمایا ہنوز دلی دور است. ولی کی زبان سے نکلا اور آج تک یہ محاورہ بن گیا، ہنوز دلی دور. ابھی تو دلی دور ہے. جو کام نہیں ہونے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں ابھی تو دلی دور ہے. کیا نکلا آپ کی زبان سے؟ ہنوز دلی دور است، ابھی تو دلی دور ہے. اور پھر رات میں اس نے جشن منایا کہ صبح بلائیں گے اور بلانے کے بعد پھر شہر بدر کر دیں گے. رات کو حالت جشن ہی میں جو مکان بنا تھا اس کی چھت گری اور وہ اپنے چمچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گیا. اس طرح حضرت محبوب الہی کو دلی سے پھر کوئی نہ نکال سکا. یہ حضرت سیدنا محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہے، اور آپ کی مزار مقدس پر حاضر ہونے والوں کے لیے
ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو ان کے مزار پہ جاتا ہے اتنی برکات اور اتنی مرادیں پاتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آنکھ والے جنہیں اللہ نے آنکھ عطا کی ہے ان کو پتہ ہے کہ وہاں جانے پر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات اور اکرام کی بارش فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی دلی جانا ہو حضور سیدی محبوب الہی کے آستانے پر ضرور جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور چونکہ آج یاد حسن یعنی حضور سیدی احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو وہ ذکر بھی تھا، لیکن حضرت محبوب الہی پر گفتگو اتنی طویل ہو گئی کہ جو وہ اب بات میں ان پر نہیں کر سکوں گا، لیکن صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں تاکہ حضور سیدی احسن العلماء کی شان آپ کو پتہ چل جائے یہ کس شان کے بزرگ ہیں۔ حالانکہ 90 کے بعد ہی آپ کا وصال ہوا، بہت دن نہیں ہوئے، ابھی چند برس پہلے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضور سیدی احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ نے، یہ حضور سید العلماء سید آل مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ کے حقیقی بھائی ہیں، اور ماہرہ مطہرہ کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ زیدی سادات ہے، حضرت امام زید شہید مظلوم کی اولاد میں سے بڑا معتبر خاندان، بڑا عظیم خاندان ہے سادات کا یہ، اور ان کی اصل جو ہے بلگرام شریف ہے، اور ان کے جد اعلیٰ سید محمد دعوت الصغریٰ رحمت اللہ علیہ جن کو فاتح بلگرام کہتے ہیں، سغروی سادات بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہے سید محمد دعوت الصغریٰ فاتح بلگرام، انہی کی اولاد میں حضور احسن العلماء رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ حضور احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، جنہیں ہم شارح بخاری کہتے ہیں، جنہوں نے نصرت القاری شرح بخاری لکھی ہے، تو وہ ماہرہ شریف گئے، اور ماہرہ شریف جب آپ جائیں گے تو ایک ہی گنبد کے نیچے 7 قطب کے مزار آپ کو ملیں گے۔ یہ خاص بات ہے ماہرہ مطہرہ کی کہ 7 قطب ایک ہی گنبد کے نیچے، اور ایسا گنبد کہ ایک ہی گنبد کے نیچے ایک ساتھ 7 قطب ہو، میری اپنی معلومات کے مطابق ہندوستان میں نہیں، کہیں 1 قطب، کہیں 2 قطب، کہیں 4 قطب، لیکن 7 اقطاب، 7 قطب ایک گنبد کے نیچے، یعنی آپ حاضری دیتے ہیں تو ایک ساتھ آپ کی حاضری جو وہ 7 اقطاب کی بارگاہ میں ہوتی، 7 قطب کی بارگاہ میں ہوتی۔ تو مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور سید العلماء سے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ زیارت کے لیے جانا چاہتا، تو حضور سید العلماء علیہ رحمہ نے حضور احسن العلماء سے کہا کہ آپ زیارت کرا دیں، جا کر آپ جا کے زیارت کرا۔ تو آستانے کا دروازہ بند تھا، حضور احسن العلماء نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کر کے فرمایا لو مفتی صاحب زیارت کر، دروازہ کھول کر لو مفتی صاحب زیارت۔ مفتی صاحب تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، جب ہوش آیا تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ، جب حضور احسن العلماء نے کہا تھا کہ لو مفتی صاحب زیارت کر لو تو اس وقت آپ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ فرمایا کہ حضور احسن العلماء کی زبان سے جملے نکلنے تھے لو مفتی صاحب زیارت کر لو، تو پھر میں نے مزار نہیں دیکھا، ہر مزار کو میں نے تخت کی شکل میں دیکھا، اور اس پر صاحب مزار کو میں نے جلوگر دیکھا، تاب نہ لا سکا، بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گیا۔ یہ ہے احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔